تو آج ہم تذکرہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کو تذکرہ سنائیں گے حضور سیدنا صدیق اکبر کا نالین فاطمہ کے صدقے، کیونکہ یہ تذکرہ اسی گھر سے ہے اور ابھی تک سمجھ اس چیز سے نہیں آئی، انہیں آپس میں مد مقابل نہ کریں۔ ان پر بھی فیض محمد مصطفیٰ کا ہے، ادھر بھی فیض محمد مصطفیٰ کا ہے۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک اگر پڑھے نا آیت کو، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس آیت کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ آگے بات سرکار کی ہوگی، آگے بات آقا کے کسی معجزے کی ہوگی، آگے بات آقا کسی فضیلت کی ہوگی، لیکن عنوان کچھ ہے، بات کچھ ہے آگے۔ عنوان ٹائٹل محمد مصطفیٰ ہے، مضمون صحابہ کا ہے، مضمون صحابہ کا ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے اوپر ٹائٹل کچھ ہو اندر کچھ ہو۔ ایک کتاب پڑھیں آپ جو ڈیموکریسی کے اوپر لکھی ہو، جمہوریت کے اوپر، اور اندر مضمون کوئی اور ہو، اندر مضمون کوئی اور ہو، تو اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کی رفاقت میں ہیں۔ ٹائٹل آ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عنوان آ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آگے کیا ہے؟ والذین معہ، اور جو ان کی معیت میں ہیں، جو آقا کی صحبت میں ہیں، جو آقا کے ساتھی ہیں، جو آقا کے رفیق ہیں، جو آقا کی سانسوں کی مہک کو سونگھتے ہیں، جو آقا کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ والذین معہ، وہ تو رہتے ہی ساتھ ہیں۔ والذین معہ، آگے سارا تذکرہ صحابہ کا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ کافروں پر بڑے شدید ہیں، بڑے غیظ و غضب والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑی مودت والے ہیں، آپس میں بڑا پیار ہے، آپس میں بڑا کرم ہے، آپس میں بڑی رحمت ہے۔ رحماء بینہم۔ اب دیکھیں عنوان محمد مصطفیٰ، اندر کنٹینٹس صحابہ کا، اندر بات صحابہ کی، عنوان محمد مصطفیٰ، اندر بات صحابہ کی۔ اس سے نظر کیا آیا کہ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کی پہچان کیا تھی؟ صحابہ کی پہچان یہ تھی والذین معہ، جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی تھے، انہیں اپنی پہچان بھول گئی، اپنا تشخص بھول گیا، ہر چیز کو بھلا بیٹھے، علم کو بھلا بیٹھے، زہد کو بھلا دیا، تقویٰ کو بھلا دیا، فقط چہرہ یار سامنے رکھا، اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ میں اتنا فراغ کر دیا کہ اپنی پہچان چھوڑی، محمد مصطفیٰ کی پہچان کو اپنایا۔ صحابہ نے اپنی پہچان ذات مصطفیٰ میں گم کر
دی، ذات مصطفیٰ نے فنا کر دی، آقا کے قدموں پر فنا کر دی، ان کے عشق میں جو فنا تھے، ان کی محبت میں جو فنا تھے، ان کے قول کو ماننے والے، ان کی نظر کو سمجھنے والے، ان کی نظر پر چلنے والے، ان کے ارادے کو جاننے والے، والذین معاہ۔ حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں، امام حاکم آپ نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، طوبی لمن رآنی، ارے دیکھنے میں وہ برکت ہے، دیکھنے میں وہ حلاوت ہے، دیکھنے میں وہ عظمت ہے، دیکھنے میں وہ مزہ ہے، دیکھنے میں وہ مستی ہے، دیکھنے میں وہ بے خودی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں طوبی، خوشخبری ہے لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے، لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ حضور آپ کو پہلے دیکھا کس نے؟ حضور آپ پر ایمان لایا کون؟ حضور تاجدار کائنات کو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے عرصے سے دیکھ رہے تھے، وہ تو منتظر تھے کب آقا بولے، کب آقا فرمائے میں ایمان لے آؤں۔ وہ تو اپنا دل دہلیز مصطفیٰ پہ چھوڑ چکے تھے، وہ اپنا دل دہلیز مصطفیٰ پر چھوڑ چکے تھے، اور حضور تاجدار کائنات سب سے پہلے پیغام توحید، سب سے پہلے، اب دیکھیں تین ہستیاں آتی ہیں، ام المؤمنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلا پیغام انہیں دیا جن پر سب سے زیادہ اعتبار، سب سے زیادہ اعتبار، سب سے زیادہ آقا کے قریب، آقا کے دل کے قریب، سب سے پہلے پیغام توحید، اس الہ کا پیغام، اس خدا کا پیغام، ام المؤمنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ملا۔ اور مردوں میں سب سے پہلا پیغام حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیغام ملا، پہلے پیغام ملا۔ بچوں میں پہلا پیغام سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ یہ ہیں السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہل میں آنے والے، سب سے پہلے آنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے یقین کرنے والے، سب سے پہلے صحبت پانے والے، سب سے پہلے فیض پانے والے، سب سے پہلے کرم پانے والے، سب سے پہلے جولیاں بڑھنے والے، سب سے پہلے خیرات مصطفیٰ کے امین بننے والے، یہی ہستیاں۔ اس حسن میں اپنے آپ کو گم کر لیا، اس حسن میں اپنے آپ کو فنا کر لیا، پھر ہوش نہ رہا، پھر کاروبار کا ہوش نہ رہا، پھر مال کا ہوش نہ رہا، پھر بیوی بچوں کا ہوش نہ رہا۔ ادھر سے آواز آئی دین کو اس وقت ضرورت ہے آپ کے مال کی۔ جواب آیا سرکار ابو بکر بھی آپ کا، مال بھی آپ کا، تصرف بھی آپ کا، اختیار بھی آپ کا۔ جب ہم آپ کے، ہمارا دل آپ کا، ہمارا جسم آپ کا، ہمارا مال آپ کا، ہماری ہر شے پر اختیار آپ کا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کے گئے تھے، اور ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مکہ شریف کی مالدار ہستی،
انہوں نے سارا مال پیش کیا اور کہا سرکار ہم بھی آپ کے، یہ بھی آپ کا اختیار، اب آپ کا ہے، میرا نہیں، آپ جیسے چاہیں کریں، یہ ہمارا نہیں، ہمیں جو مال لینا تھا ہم نے لے لیا، ہم نے جو پانا تھا پا لیا، ہم نے جو پانا تھا، ہمارے دل میں جو تمنا تھی رب نے ہماری جھولی میں ڈال دی، یہ مال جسے چاہیں دے، اب سب کچھ آپ کا ہے۔ طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہو ہر اس شخص کے لیے، لمن رآنی جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی اور ایمان لے آیا۔ آقا کی حدیث ہے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، ہر اس شخص کے لیے خوشخبری ہو، کس شخص کے لیے؟ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ وَطُوبَىٰ ثُمَّ طُوبَىٰ، اور خوشخبری ہو ثم طوبیٰ، پھر خوشخبری ہو۔ اب بات ہماری آ رہی ہے، اب بات ان لوگوں کی آ رہی ہے جو آقا کے دور کو نہ پا سکے، جو آقا کے دور کو نہ پا سکے، جو دیدار کی نعمت سے سرفراز نہ ہو سکے۔ اب آقا کی نظر تو ہر جہان تک پہنچے، آقا کی نظر ہر ایک تک پہنچے، آقا کی نظر ہر ایک کی وفا تک، آقا کی نظر ہر ایک کے صدق تک، آقا کی نظر ہر ایک کی حیا تک، آقا کی نظر ہر ایک کے مکان پر، ہر ایک کے مقام پر آقا کی نظر۔ اور آقا نے کہا وَطُوبَىٰ ثُمَّ طُوبَىٰ، اور خوشخبری ہو پھر خوشخبری ہو، لمن آمن بی، جو ایمان لے آیا مجھ پر، لمن آمن بی ولم یرنی، جس نے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آیا۔ وَطُوبَىٰ ثُمَّ طُوبَىٰ، اور خوشخبری ہو ہر اس شخص کے لیے، اور خوشخبری ہو پھر خوشخبری ہو، لمن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لے آیا، ولم یرنی، مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آیا۔ ہر اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، ہر اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ سرکار کے صحابہ کی ایک اپنی پہچان بھی تھی، آقا کے صحابہ ذاکرین بھی تھے، آقا کے صحابہ تہجد گزار بھی تھے، آقا کے صحابہ رحم والے بھی تھے، آقا کے صحابہ کرم والے بھی تھے، آقا کے صحابہ وفا والے بھی تھے، آقا کے صحابہ بڑے بڑے مقام والے تھے، بڑے بڑے علم والے تھے، لیکن والذین معہ، جب دربار مصطفیٰ میں گئے تو پھر اپنی پہچان نہ رہی، اپنا تذکرہ نہ رہا، اپنا مقام نہ رہا۔ جیسے ندیاں جا کے سمندر میں گرتے ہیں تو پھر ندی ندی نہیں رہتی، وہ سمندر کہلاتی ہے، ایسے ہی صحابہ جب دربار مصطفیٰ میں گئے اس میں جا کر اس طریقے سے فنا ہوئے، ہر پہچان پہچان مصطفیٰ میں گم کر دی، پہچان اپنی نہ رہی، مقام اپنا نہ رہا، قبیلہ اپنا نہ رہا، فقط ایک پہچان رہی، صحابی رسول ہے۔ سب سے پہلے معیت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے یہ خیرات صحبت کی، سب سے پہلے یہ خیرات معیت کی، سب سے پہلی خیرات حضور تاجدار کائنات نے جس ہستی کو عطا کی، اس ہستی کا نام حضور سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے چلا ہوں، اس کے راوی مولا علی المشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مقام صدیق بزبان حیدر کرار، مقام صدیق بزبان حیدر کرار، ہمیں تو
مولا علی مشکل کشا نے راستہ بتایا ہے اس گھر کا، ہمیں تو راستہ دکھایا ہے اس در کا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابی یحییٰ سمع علی، ابی یحییٰ آپ نے سنا مولا علی سے، آپ نے سنا مولا علی سے، یحلف، انہوں نے قسم اٹھائی، حلف دیا، کس چیز کا حلف دیا؟ لَأَنزَلَ اللَّهُ حُسْنَ أَبِي بَكْرٍ، کہ یہ جو نام ہے ابو بکر صدیق، یہ جو نام ہے نا ابو بکر کا، لَأَنزَلَ اللَّهُ حُسْنَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ، ابو بکر نام تو زمین پر تھا، صدیق نام آسمان سے اترا، صدیق نام آسمان سے اترا۔ مولا علی فرماتے ہیں انہیں صدیقیت کا لقب حضور تاجدار کائنات نے دیا، اور آیا کہاں سے؟ آیا آسمان سے۔ یہ اذن الہی تھا، یہ ارادہ الہی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر ابن ابی قحافہ، لوگ بھول گئے ابن ابی قحافہ، صدیق اکبر یاد رہا، ابی قحافہ کا نام بلا بیٹھے۔ جو نام آقا نے دیا اس نام کو سنبھالا، اس نام کو باقی صحابہ نے بھی سنبھالا، انہوں نے بھی سنبھالا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو نام ہے نا آپ کا صدیق، یہ نام تو آسمان سے رب نے نازل کیا ہے، یہ نام تو آسمان سے رب نے نازل کیا، اس لیے اس نام کا حیا کیا کرو لوگوں، اس نام کو سنبھالا کرو، اس نام کی طرف عقیدت سے یہ نام لیا کرو، تمہاری محبتوں کا رخ اس نام کی طرف ہو جائے۔ ارے جدھر جدھر آقا کی محبت کا رخ ہے، امتی کی محبت کا رخ ادھر کو ہونا چاہیے۔ اسی کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اور اگر اتباع میں اپنی مرضی آئے، میرا دل کرے میں اس کا نام لوں، میرا دل کرے نہ لوں، تو مرضی نہیں چلتی۔ جب دین اسلام میں آ جائیں تو مرضی محمد مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی بندوں کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی بندوں کے دلوں پر، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو رب العالمین نے پایا قلب محمد کو، محمد مصطفیٰ کے دل کو، خیر قلوب العباد، ہر بندے کے دل سے افضل، ہر بندے کے دل سے اعلیٰ، ہر بندے کے دل سے منزہ، ہر بندے کے دل سے شفاف اور صاف۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، حضور تاجدار کائنات کے دل کو رب العالمین نے سب کے دل سے یکتا پایا، سب کے دل سے نفیس پایا، سب کے دل سے اعلیٰ پایا۔ تو پھر رب نے جب اعلیٰ پایا تو پھر کیا کیا؟ فاصطفیٰ لنفسہ، رب نے جب قلب مصطفیٰ کو بہتر پایا، رب نے جب قلب مصطفیٰ کو اطہر پایا، رب نے جب قلب مصطفیٰ کو اعلیٰ پایا، رب نے جب قلب مصطفیٰ کو بلند مرتبے پر پایا، فاصطفیٰ لنفسہ، رب نے اپنے لیے چن لیا، فاصطفیٰ لنفسہ، رب نے اپنے لیے چنا، فاصطفیٰ، جسے رب چنتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جسے رب چنتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ فاصطفیٰ لنفسہ، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے چنا، فاصطفیٰ لنفسہ، فابتعثہ اللہ برسالتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت عطا کی، اپنی رسالت عطا کی، رسول بنایا۔
پیغمبر بنایا، کرم کیا، عطا کی، سب کچھ دیا، کیونکہ قلب محمد جیسا اور قلب کسی کا نہ پایا، اس لیے فَابْتَعَثَهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، رسالت عطا کر دی۔ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، پھر نظر ڈالی بندوں کے دلوں پر، بعد قلب محمد، حضور تاجدار کائنات کے دل کے بعد پھر اللہ نے نگاہ ڈالی۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، حضور تاجدار کائنات کے دل پر نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنی مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی۔ فوجد قلوب اصحابہم، فوجد قلوب اصحابہم، تو رب نے پایا آقا کے صحابہ کے دل کو خیر قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں سے اعلیٰ، تمام بندوں کے دلوں سے اعلیٰ، تمام بندوں کے دلوں سے افضل۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں سے اعلیٰ سرکار کے صحابہ کے دل کو پایا۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، قلب محمد سب سے اطہر، قلب محمد سب سے بہتر، قلب محمد سب سے اعلیٰ، قلب محمد سب سے افضل، اس کے بعد صحابہ کے دل سب سے افضل۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، پھر جن کے دل اس کے بعد فضیلت والے ہوئے تو رب نے انہیں کیا دی، انہیں خیرات کیا دی۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، وہ پھر حضور تاجدار کائنات کے مشیر بنے۔ اللہ کے حبیب کو کبھی مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سوچنے والی بات ہے، انہیں تو مشورے رب دیتا ہے، لیکن بتایا گیا وَأْمُرْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورے سے کام کیا کرو، جب مشاورت ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے، اور یہ مقام صحابہ ہے کہ سرکار نے کہا لوگوں میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں، یہ میرے وزیر ہیں۔ آقا کے وزیر سیدنا صدیق اکبر، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنایا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان ابو بکر عند النبی مکان الوزیر، اللہ کے نبی کے ہاں حضور سیدنا صدیق اکبر کا درجہ ایک مشیر کا تھا، سرکار ان سے مشاورت کرتے تھے۔ وَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ، حضور تاجدار کائنات ہر کام میں سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کرتے تھے۔ حضور تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر کو اتنا نوازتے کہ ہر کام میں آپ سے مشورہ کرتے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، آپ کہتے ہیں آپ اسلام میں دوسرے تھے، آپ اسلام میں دوسرے تھے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ وَثَانِيهِ فِي الْغَارِ، غار میں بھی دوسرے، اسلام میں بھی دوسرے، غار میں بھی دوسرے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْغَارِ، غار میں دوسرے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، اور قبر میں بھی دوسرے۔ آپ دوسرے، اسلام لانے میں دوسری ہستی۔ وَثَانِي ہے
وثانی فی الاسلام وثانی فی الغار وثانی فی العریش یوم بدر۔ میدان بدر کا تھا نا، ایک چھپر بنایا گیا تھا، ایک چھپر بنایا گیا تھا، اس میں سیدنا صدیق اکبر حضور تاجدار کائنات کے محافظ بن پر کھڑے تھے، دوسرے وہ تھے وثانی فی العریش یوم بدر، میدان بدر کا تھا اور آپ ثانی تھے، ایسے ثانی کہ جن کا ثانی کوئی نہیں، ایسے ثانی کہ جن کا ثانی کوئی نہیں۔ جو مصطفیٰ کا ثانی ہو وہ لا ثانی ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا ثانی ہو اس کے ساتھ دوسرا ہو وہ لا ثانی ہوتا ہے، ان جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ وثانی فی القبر، اور قبر میں بھی دوسرے آپ بھی تھے۔ صحابہ کا مقام بیان کرنے سے آل کا مقام کم نہیں ہوتا، آل کا مقام بیان کرنے سے صحابہ کا مقام کم نہیں ہوتا۔ خدا را اس طرف امت کو نہ لگائیں کہ جو آل کا ذکر کرے اس کے اوپر رافضیت کی تھوپ لگا دیں، جو صحابہ کا ذکر کرے اس کے اوپر خارجیت کی تھوپ لگا دیں۔ نہیں، حضور تاجدار کائنات نے یہ دونوں گھر بنائے ہیں، یہ دونوں گھر بتائے ہیں، اور کسی گھر کے بنا بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ